آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی اور ان کی میراث پر نظر ڈالیں گے جنہوں نے نہ صرف علم کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا بلکہ اپنی حکمت سے صدیوں تک، جی ہاں صدیوں تک، انسانیت کو شفا بخشی۔ ذرا اس زمانے کے بارے میں سوچئے، ایک ایسا وقت جب ایک معمولی سی بیماری بھی آپ سمجھے سیدھا سیدھا موت کا پیغام بن جاتی تھی، جب انسانیت بیماری سے لڑنے سے زیادہ اس کے خوف میں جیتی تھی۔ اس دور میں علاج کا کوئی باقاعدہ، کوئی سائنسی طریقہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر بس اندازے لگاتے تھے اور ان کی ہر غلطی، ہر قیاس آرائی کی قیمت عام لوگ اپنی تکلیف اور جانوں سے ادا کرتے تھے۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ علم موجود تو تھا لیکن بالکل بکھرا ہوا، طبی معلومات یہاں وہاں پڑی تھیں بغیر کسی ربط یا ترتیب کے، اور اس افراتفری میں کوئی منظم اور مؤثر علاج کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ تو یہ تھا وہ پس منظر، ایک ایسی دنیا جو بیماریوں کے سامنے بالکل بے بس تھی اور شدت سے ایک ایسے حل کی تلاش میں تھی جو اسے اس تاریکی سے نکال سکے۔ اس وقت بیماری سے نمٹنے کے طریقے بھی عجیب تھے۔ یورپ میں اسے بدروحوں کا سایہ سمجھا جاتا تو کہیں اور پرانی فرسودہ روایتوں کا سہارا لیا جاتا، لیکن دنیا کو ان توہمات سے کہیں آگے ایک سائنسی اور منظم طریقہ کار کی ضرورت تھی۔ یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ پرانے طریقے کام نہیں کر رہے۔ انسانیت ایک ایسے نئے راستے کی منتظر تھی جو علم اور منطق کی بنیاد پر بنایا گیا ہو۔ اور پھر اس پکار کا جواب اسلامی دنیا سے آیا، ایک ایسے ذہین نوجوان کی صورت میں جو آنے والی کئی صدیوں تک انسانیت کے لیے روشنی کا مینار بننے والا تھا۔ اس کا نام تھا ابن سینا۔ ابن سینا بچپن سے ہی بہت الگ تھے۔ صرف 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، لیکن بات صرف یاد کرنے کی نہیں تھی، وہ کائنات کے ہر راز کی گہرائی میں اترنا چاہتے تھے۔ ان کا تجسس انہیں ہمیشہ کیوں اور کیسے پوچھنے پر اکساتا تھا۔ ان کے لیے علم حاصل کرنا عبادت جیسا تھا، اور جب بھی کسی علمی مشکل میں پھنستے تو سیدھا اللہ سے رہنمائی مانگتے۔ اور پھر ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا ایک فیصلہ کن موڑ آیا۔ ملک کا حکمران ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج اس وقت کے بڑے سے بڑے طبیبوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ سب نے ہمت ہار دی تھی۔ سوال یہ تھا کہ اب اسے کون بچائے گا؟ اور یہیں پر ابن سینا نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے تکے اور قیاس آرائیوں کو ایک طرف رکھا اور ایک سائنسی طریقہ اپنایا۔ 3 سادہ سے قدم۔ پہلا، بیماری کی علامات کا گہرائی سے مشاہدہ کرو۔ دوسرا، علم اور منطق سے اس کی وجہ تلاش کرو۔ اور تیسرا، پھر جا کر ایک جامعہ اور سوچا سمجھا علاج تجویز کرو۔ نتیجہ، حکمران کو شفا مل گئی، اور انعام کے طور پر ابن سینا نے کوئی دولت یا عہدہ نہیں مانگا، بلکہ انہوں نے علم کا خزانہ مانگا۔ انہیں اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی شاہی لائبریریوں تک رسائی دے دی گئی، جو ان کے لیے کسی بھی چیز سے بڑا انعام تھا۔ ان لائبریریوں میں موجود علم کے سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد ابن سینا نے ایک ایسا شاہکار تخلیق کیا جو آگے چل کر انسانیت کے لیے ایک انمول تحفہ بننے والا تھا۔ یہ کتاب القانون فی الطب کوئی قصے کہانیوں یا توہمات کی کتاب نہیں تھی۔ نہیں، یہ طب کا ایک مکمل، ایک منظم انسائکلوپیڈیا تھا، جس میں بیماریوں کی تشخیص، علاج، ادویات اور یہاں تک کہ سرجری کے اصولوں کو بھی انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا تھا۔ 600 سال، ذرا اس عرصے پر غور تو کیجئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پوری 6 صدیوں تک ابن سینا کی یہ ایک کتاب نہ صرف ایشیا اور افریقہ بلکہ یورپ کی بڑی بڑی میڈیکل یونیورسٹیوں میں بنیادی درسی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ ایک مسلمان عالم کی میراث جو اپنے جانے کے صدیوں بعد بھی پوری دنیا کو شفا اور علم کی روشنی دے رہی تھی۔ لیکن سنیے، ابن سینا کی یہ کہانی صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے، یعنی آج کے دور کے لیے، ایک بہت گہرا اور اہم پیغام چھپا ہوا ہے۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں پیروکار بننے کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمیں معمار بننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ابن سینا جیسے ہمارے اسلاف صرف دوسروں کے پیچھے چلنے والے نہیں تھے، وہ تو راستے بنانے والے تھے، دنیا کو بدلنے والے تھے۔ یہی تو ابن سینا کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ علم اور ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ علم اگر ایمان کے بغیر ہو تو تکبر پیدا کرتا ہے، اور ایمان اگر علم کے بغیر ہو تو کمزوری لاتا ہے۔ ابن سینا نے یہ ثابت کیا کہ اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے نا انسان کا، کام بھی دنیا میں اتنا ہی بڑا اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کیا ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ نہیں، ان کا سوال ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہم انسانیت کی بہترین خدمت کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اچھے حالات کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اپنی محنت، اپنی لگن اور اللہ پر توکل کے ساتھ خود حالات کو اپنے لیے سازگار بنایا۔
تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے دور کے محدود وسائل کے ساتھ پوری دنیا کو بدل سکتے تھے تو آج کی نسل اپنے تمام تر وسائل اور سہولیات کے ساتھ کیا تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟